یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، یہ ہیں بدلو کی نشریات اور میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر مالک، جو نیشنل پارٹی کے صدر ہیں اور سابق چیف منسٹر بلوچستان رہے ہیں. یہ غالباً چند ایک وزرائے اعلیٰ میں سے ہیں جنہیں ان کی ٹینیور ختم ہونے کے بعد لوگ آج تک اچھے کاموں کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں. آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، لاہور آمد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بلوچوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے پنجاب کا. تھینک یو ویری مچ. میرے لیے تو انتہائی خوشی کا مرحلہ ہے کہ میں اپنے ایک استاد سے آج بات کر رہا ہوں، اور میرے لیے بڑا مشکل بھی ہے. ہم بلوچوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا لاہور کا، شاید لاہور والے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ بلوچستان میں شورش ختم نہیں ہو پا رہی، اس کی محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ واٹ آر دا فیکٹرز؟ دیکھیں، اس میں امتیاز صاحب آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروع سے ایک اسکول آف تھاٹس موجود تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم چونکہ سب کنٹیننٹ کے سے نہیں ہیں، لیکن لہٰذا ہمیں پاکستان میں زبردستی جو ہے نا وہ کیا. ایک اسکول آف تھاٹس یہ تھا، یہ نہیں ٹھیک ہے پہلے ہم جو کچھ تھے لیکن اب ملک میں ہم آ گئے ہیں، اب ہمیں اس ملک کا حصہ بن کے اپنے رائٹ حقوق اور ان کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، جس میں بلوچ ترقی پسند قوم پرستوں میں میر غلام رضوی زنجو کا بیانیہ یہی تھا کہ ہمیں اب پاکستان کے اندر مل کے بات کرنا چاہیے. اب مصیبت یہ ہے کہ جب بھی اس میں مختلف فیسز آتے ہیں، 48، 56، 58، 73، پھر 2002، جب بھی حالات تھوڑا سا خراب ہو جاتے ہیں اس میں پھر ملٹنسی شروع ہو جاتی ہے. اگر آج اس ملٹنسی کی تاریخ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹنسی جو 35 سال پہلے بعد میں ہوا، اس کو جنرل مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہاں سے ملٹنسی شروع ہوئی. اور جب ایک دفعہ ملٹنسی شروع ہو جاتی ہے اور نواب اکبر خان جیسے لوگ شہید ہوتے ہیں، یا پھر تو چیزیں بہت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں نا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بنیادی وجہ ایک تو کیا بنیادی وجوہات کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ جو کہتے ہیں نا کہ بلوچ بیگانگی یا بیزاری، وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریاست نے یا اس یہاں کے اسلام آباد نے 72 سالوں سے بلوچ کو اون نہیں کیا ہے، بلوچ پہ ٹرسٹ نہیں کیا ہے. اب جیسے ہم لوگ ہر روز کہتے ہیں کہ ہم فیڈریشن کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ تو بڑی مشکل میں ہیں نہیں، ہم کہ بالکل ایک طرف آپ کو ملیٹنٹس کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی کاز سے غداری کر رہے ہیں، آپ آئینی رستہ لے رہے ہیں، پرامن رستہ لے رہے ہیں، پارلیمانی رستہ لے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو سپیس نہیں ملتی وفاق کی طرف سے. یا لیکن اس وقت اب امتیاز صاحب ہم لوگ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کی جو تمام سوسائٹی ہے اس میں مشکلات شروع ہے. ہماری ایجوکیشن میں مشکلات ہیں، اکانومی میں مشکلات ہیں، کمیونیکیشن میں مشکلات ہیں. پھر ایک جنگ ہے جو 2002 سے شروع ہوئی ہے. دس از دی مطلب اس سے لمبا ترین جنگ بلوچستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اب ہم مشکل میں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو جو آبجیکٹیو ہیں، ہم نے ملٹنٹ کو یہ کہا کہ جی آپ مہربانی کریں بندوق نہیں اٹھائیں، ہمیں سب کو مل کے بلوچ کی تشخص، اس کی سائل و وسائل کی جنگ ہم پاکستان کے آئین کے ڈومین میں کریں. اچھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی جو بھی وہ پاکستان کی بات کرتا ہے وہ تو غدار ہے. دوسری جانب جو ہے نا وفاق کا اپنا ایک ایٹیچیوڈز ہے. وہ ابھی تک جو جتنے بھی گورنمنٹس آئے ہیں، یہ جتنے بھی، لیکن اس کی ایٹیچیوڈ میں بیسیکلی نہ اسٹیبلشمنٹ کی ایٹیچیوڈ میں چینج آیا ہے، نہ گورنمنٹ کی کسی ایٹیچیوڈ میں چینج آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
ان سب کو اپنی ایٹیچیوڈ میں یہ تمام چیزوں کو ریوزٹ کرنی چاہیے، چاہے بلوچ ملیٹنٹ ہوں، چاہے پاکستان کے عسکری اور سیاسی قیادت ہو، ان کو چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان مزید جو ہے نا تباہ کاری افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم جیسے لوگ جو بلوچستان کے کونے کونے میں گئے ہیں، 10 سال ہوئے، ہم ایک جگہ پہ اپنے ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتے ہیں، اور ہماری ایجوکیشن متاثر ہوئی ہے، ہماری اکانومی متاثر ہوئی ہے، ہمارے اب یہ لوگ کتنے سکیل پہ ہے یہ جو میں اس کی اسکیل کی بات نہیں، یقیناً پہلے جو تھا بالکل ہائیسٹ تھا، اب اتنا نہیں ہے جو پہلے تھا، لیکن ہے، اور میرا انداز ہے کہ رہے گا، کیونکہ میں نے اس زمانے میں جو میں نے کوشش کی، اور اس میں میں نے کہا کہ بلوچستان میں تامل جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نہیں ہے، یہاں آئرش اسٹریٹجی جو ہے نا آئرلینڈ والا نیگوسیشن والا اسٹریٹجی کامیاب ہو گیا، اور اس سے کب جتنی انسرجنسی رہی ہے اس کو تھرو نیگوسیشن اپنے آپ جب چیف منسٹر تھے تو آپ نے بھی بات چیت شروع کی تھی، اور یہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی تھا۔ دیکھیں نا، میں نے تو مجھے نیشنل ایکشن پلان جب یہ اسلام آباد میں ہوا، جس میں پاکستان کی فوج عسکری اور سیاسی قیادت موجود تھی، اس نے مجھے کہا کہ جی یو گو فار اے پولیٹیکل سولوشن، تو میں نے جب یہ تمام کانٹیکٹس وغیرہ کیے، مجھے کامیابی ہوئی، پھر میں نے ان کو بتایا کہ سر دس از اے پوزیشن، شوڈ آئی گو؟ پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یس آپ جلدی جائیں، آپ جلدی جائیں اور جا کے آئیں، بلکہ میں ایک دفعہ پہلے اکیلا گیا تھا، ان کو پتہ تھا عسکری قیادت کو، اور کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ جب تک عسکری قیادت اس میں کوئی حل نہیں نکالے گا، پولیٹیکل قیادت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وی شوڈ بی آبجیکٹیو، تو ان کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا، سیاسی قیادت کو، میں گیا ان سے بات کی، پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ اپنا ڈیلیگیشن لائیں، جی تو جب ہم یہاں پہ آئے تو عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت نام لینا مناسب نہیں ہے، ان لوگوں نے کہا کہ جی ابھی آپ لوگ جائیں، پھر میں جنرل قادر صاحب گئے، نوابزادہ برہاندک بگٹی سے ملے، اس نے بہت ہم سے جو ہے نا مطلب ہمیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بلوچی ہاسپٹلٹی دی، اور ہم سے بات کی، 2 دن ہمارے ڈائیلاگ چلے، اور اس کے جو ڈیمانڈز تھے وہ اتنا ڈیمانڈ نہیں تھے، ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنز کو مان لیں اور پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کریں، یہ 2 ایشو تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کریں اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے جو ڈیمانڈ دیے تھے وہ ڈیمانڈ امتیاز عالم صاحب اگر ہم کہیں تو اب مطلب وہ میں کر سکتا تھا، وہ کوئی اتنی سارے عوامی نوعیت کے تھے کہ جی اسکول ہو، ہاسپٹلز ہو، یہ ہو، پھر ہمیں ایک ڈیلیگیشن بھیجا خان افقلات کے ساتھ پاس، جس میں نواب محمد خان شاوانی صاحب تھے، سردار کمال خان بنگلوری صاحب تھے، ہمیں یہ سارے خلات اور سراوان کے بھیجے، اور خالد لانگو تھے، امیر کبیر محمد شہید صاحب تھے۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جس ڈیلیگیشن نے، جس جرگے نے مجھے بھیجا ہے وہ جرگہ بھی آ جائے میرے پاس۔ پھر ہم نے اس کی تیاری کی تھی، پھر جب میں گیا، جب مجھے ان لوگوں نے کہا، کیونکہ ہمارا امپریشن یہ تھا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے لیکن ہمیں کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ امپریشن دیا گیا تھا سرٹن کارنر سے، پولیٹیکل کارنر سے۔ تو جب ہم بیٹھ گئے تو میں نے ان کو کہا کہ جی میرا تو اعتماد تھا، آپ لوگوں نے میرا تو اعتماد ختم کیا، ہمارے ہاں ہمارے روایت ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے، تو پھر ان لوگوں نے اس بات کو ایسی نیگلیکٹ کی کہ بالکل جو ہے نا، کن لوگوں نے؟ میرے بعد پولیٹیکل قیادت نے بھی کی، اور جو ہے نا عسکری قیادت نے بھی یہ کیا۔ جنرل جنجوا سے آپ کو یاد ہوا جب آپ چیف منسٹر تھے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا صحافیوں کا، آپ سے بھی ملے تھے، اور جنرل جنجوا نے بھی ہمارے لیے کھانا کیا تھا، وہ تو بہت زیادہ انکلائنڈ تھے سیاسی حل کے لیے۔ نہیں، اس کی کوششوں سے تو ہوا نا، اسٹیبلشمنٹ کو تو اس نے قائل کی نا، اچھا، چلو پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو میں نے قائل کی، یا میاں نواز شریف خود بھی قائل تھے، کیونکہ میاں صاحب کو بھی ذاتی صورت میں نواب بگٹی کے گھرانے سے، خاندان سے بہت اس کے اچھے تعلقات تھے، تو لیکن میں نے اس وقت محسوس کی کہ کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں ود ان دی انسٹیٹیوشنز۔ اچھا، یہ جو مسئلہ تھا قومی ذرائع کا، معدنیات کا، گیس کا اور ذرائع کا، اور پھر یہ صوبے کا حصہ این ایف سی میں،
18ویں ترمیم کے بعد اور 7ویں ایوارڈ کے بعد یہ کافی سفیشینٹلی ایڈریس نہیں ہو گیا جو محرومی کے بڑے مسئلے تھے؟ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ این ایف سی یس ڈبل حصہ ہو گیا بلوچستان کا. اب این ایف سی میں اس میں امتیاز عالم صاحب اگر آپ جب کیونکہ میں 88 سے اس بجٹ میں انوالو ہوں. بلوچستان کی جو مجموعی این ایف سی سے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں یا گیس سے یہ ڈویزیبل پول، یا ہمارے دو سورس ہیں، ڈویزیبل پول ہے اور وہ ہے ڈائریکٹ ٹرانسفر اس سے اپنے گیس سے سرچارج ہے اور ایکسائز ڈیوٹی ہے اور رائلٹی ہے. یہ کوئی اس زمانے میں جو تھا وہ کوئی 230 ارب روپے بنتے ہیں. اچھا جی ہاں. اور اس میں 188 بلین وہ ہمارے تنخواہیں ہیں اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، جس میں ہم پینشن اور تنخواہوں کے مد میں دیں. باقی ہمارے پاس بچتا ہے کوئی 45-50 ارب روپیہ. اب اس 45-50 ارب روپے میں آپ بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت جہاں فرض کریں آپ کمیونیکیشنز کو دیکھیں، کمیونیکیشن میں مشکل سے 1-2 روڈز ابھی بنے ہیں آر سی ڈی سی روڈ کے بننے کے بعد. اچھا، آپ کی الیکٹریفیکیشن کا حال یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل اس زمانے میں 1800 سے 2000 میگا واٹ ہماری ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائن ہے ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں 600 کا کیپیسٹی ہے. بڑے مشکل سے یہ ایران سے بھی آپ لیتے رہے ہیں وہ 100 میگا واٹ ہے جو ہم قرآن کے لیے لیتے ہیں. باقی جو ہمارے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں ہماری نیشنل گریڈ سے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارے 2 مین ہیں، ہپکو ہے اور اوچ پاور پلانٹ ہے، ان کے جو بجلی ہیں وہ تو آپ ہمیں دے دیں، ان کو آپ نیشنل گریڈ میں نہیں لے جائیں. لیکن نہیں، وہ اب ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں تھا. پھر ہم نے بڑے مشکل سے دادو خزدار لائن کی وہ کی، پھر لوڈ لائی ڈیرہ غازی خان کی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا سندک کا وسائل کا تو حال یہ ہے کہ سندک میں تو امتیاز صاحب 50% تو چائنیز لیتے ہیں، 48% وہ فیڈرل گورنمنٹ لیتا ہے، ہمیں صرف 2% رائلٹی ملتا ہے. وہ کیوں؟ موقع تھے انویسٹمنٹ میں رہا ہے. حالانکہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پیکیج دی تھی، بلوچستان پیکیج، یہ تھا کہ جو 48% فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ بلوچستان کو ٹرانسفر ہوگا. یہ جو سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ریکجویک کا، ریکارڈنگ کا، ہاں ریکارڈنگ کا، یہ کیسے گڑبڑ ہوا؟ میرے خیال میں اس میں بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ کوئی اور تھا، کیونکہ ریکارڈنگ ایکسیڈ میں شاید اس پہ کل کے بات نہیں کروں شاید، لیکن وہ ایگریمنٹ اور تھا. پھر ایگریمنٹ چینج کیا گیا. جو ایگریمنٹ چینج کیا گیا وہ ایگریمنٹ بلوچستان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا، میری رائے یہ تھی، اس زمانے میں ہماری کوئی سننے والا نہیں، اس کو کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اب تو یہ $6 ارب کا وہ تو ہوگا نا جب کورٹ ڈیسیشن دے گا. یہ کمپنی جو تھا یہ جو بی ایچ پی نے لیے تھے، بی ایچ پی کو پھر اس نے لیا تھا بیرک گولڈ اور اگسٹا فیگورڈ نے. تو یہ کمپنی آسٹریلیا میں جو ہے نا وہ ہیں درج ہے. آسٹریلیا اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی لٹیگیشنز ہوگی تو وہ ایکسڈ میں چلا جائے گا. اب ایکسڈ کی ہسٹری ہے کہ وہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا جو ہے نا وہ کورٹ ہے، وہ کبھی ریاست کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا ہے، وہ سرمایہ دار کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. اچھا، تو یہ آپ کی جب گورنمنٹ تھی اس کے بعد لگتا ہے سارا معاملہ کولیپس کر گیا، یہ کیا ہوا؟ لیکن اس وقت جو میں تھا اس میں اور پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کیا، کیونکہ میرے خلاف ایک بہت بڑا میرے اور حاصل کے خلاف کمپین چلا. کچھ لوگوں نے تو بالکل جو ہے نا کہ جی بعد میں تو معذرت بھی کی، لیکن ٹی وی پہ اچھا خاصا ہمارے خلاف چل پڑا. تو میں نے خاقان عباسی کو فیڈرل منسٹر تھا اس کو انوالو کیا کہ جی آؤ، یہ ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، مناسب نہیں ہے. وہ جو اتنا فائن لگا وہ ایگریمنٹ بہت کم پہ ہو رہا تھا.
اچھا کتنے پہ ہو رہا تھا؟ میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو اچھا تو اب کیونکہ ایک چیز نہیں ہوا. اچھا تو بہت کم پہ ہو رہا تھا. میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ جو ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ بہت بہت کم اس پہ کیونکہ تھا. اس کی PC1 کو جب ہم نے ایکسپرٹس کو دے وہ اسٹڈی کی وہ بالکل کم تھا. اچھا یہ مشرقی روٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ مشرقی اور یہ خیال یہ جو سی پیک ہے اس سے بلوچستان کس طرح اوپر اٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں سر بلوچستان امتیاز بھائی تو آپ کو تو میں کہتا ہوں یہ سردیوں میں آ جاؤ, یہ سی پیک کو بھی دیکھو اور بلوچستان کو دیکھو جو ساؤتھ بلوچستان ہے جس وقت انسرجنسی کی زد میں. بیسیکلی ایک کتاب ہے شاید آپ نے پڑھا ہوگا سلک روٹس. سلک روٹ دو ہے, ایک بڑا والا ایک چھوٹا والا. چھوٹے والے کو جو پڑھیں گے تو میرے جو ہے نا اس میں ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ after 30 years there will be 2 economical corridor, one will be Shanghai, other will be the Gwadar. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اسٹریٹجیکل بھی ہے اکنامیکل بھی ہے, لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. کیا آپ کا ظاہر ہے آپ کو نوکری ملیں گی؟ نہیں مطلب ہماری وجود کا کیا ہوگا, کیا گوادر میں بلوچ منورٹی میں جائے گا یا ٹھیک. لیکن ہمارا تو سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ بلوچستان گوادر میں بلوچ کا کیا ہوگا. وہ جو آپ کے زمانے میں بنی تھی اس کی اتھارٹی, اس کا پھر بلوچ سربراہ بنایا گیا. GDA. ہاں تو وہ اس کے باعث آپ لوگوں کو یا چیف منسٹر بن گیا اس کا چیف ایگزیکٹو, تو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ نہیں سر, چیف منسٹر کے اس میں مطلب یہ ڈیپینڈ کہ چیف منسٹر کون ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی سروسز میں کوٹا نہیں رکھا گیا؟ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس وقت سی پیک سے ایئرپورٹ بن رہا ہے, اب اس میں کتنا مسقط کا وہ ہے, کتنا وہ چائنیز ہے جو 2022 میں کمپلیٹ ہوگا. ایسٹ بے ہے جو پورٹ کو اس سے کوسٹلائی M8 سے ملاتا ہے, M85 سے, وہ بن رہا ہے. فی الحال سی پے کا وہاں پہ کوئی سچ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آپ کیا چاہیں گے کہ بلوچستان کی شرکت کیسے ایشور کی جائے؟ نمبر 1 ہماری تشخص کو پروٹیکٹ کیا جائے. وہ کیسے ہو؟ وہ یہ ہوگا کہ جو وہاں پہ جو بھی آئے گا بزنس کی نیت پہ آ جائے, وہاں الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آ جائے, ووٹ نہ ہو اس کا ووٹ نہ ہو. نمبر 2 جابز میں ہمیں جو ہے نا کوٹا پریفر کرے, بزنس میں ہمیں پارٹنرشپ دیں. ٹھیک ہے نا, اور اب وہ یہ تمام چیزیں جو مین چیزیں ہیں 4-5 ان میں ہمیں وہ شیئر دے دیں اور ہمیں فائدہ ہوگا. تو کون سا بدقسمت ہے جو ڈیولپمنٹ کی مخالفت کر رہا ہے؟ نہیں لگتا, کہتے ہیں سردار لوگ بڑے خلاف ہیں ڈیولپمنٹ کے, سڑکیں نہیں بننے دیتے, اسکول نہیں بننے دیتے. نہیں سر, یہ تو ایسے قصے کہانی ہے, ہو سکتا ہے کچھ اس سے, لیکن میں منسٹر ایجوکیشن رہا ہوں, مجھے کسی سردار نے نہیں کہا میں آپ کو اسکول بننے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہماری اپنی یہ کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں ہم اپنی ایجوکیشن پہ, کیونکہ ایجوکیشن انٹائرلی ہمارا مسئلہ ہے پروونس کا, ہیلتھ ہمارا ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایجوکیشن کو کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں. جیسے میں آیا تھا, یہ کیا ہے یہ جو رواج سر, یہ بلوچستان کی ساری اسمبلی ٹائر بینچ بن جاتی ہے اور بلوچستان میں باپ آ جاتی ہے, سارے لوٹے بن جاتے ہیں. ایک طرف یہ رجحان ہے, دوسری طرف بڑی زوردار کامپرستی ہے, تیسری طرف آپ جیسے پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ کیا تماشا ہے بلوچستان میں؟ یہ دیکھیں نا, اس میں بلوچستان میں نے تو یہی کل آپ نے تو سینٹ الٹا دی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بلوچ لوٹے ہیں آپ کے. نہیں میں نے تو اس وقت جو کل بھی یہی کہا تھا, میں نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں یہ جو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی, اب میں آپ کو مثال دوں 2002 میں یہ سب مشرف کی پارٹی میں تھے, 2018 میں سب پیپلز پارٹی میں چلے گئے, 2013 میں سب مسلم لیگ میں آ گئے. اچھا جب باپ بنا سب باپ میں چلے گئے اور اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف ان لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کی. ہم اور محمود خان جو ہے نا جب ہم نے اسٹینڈ کی وہ ہم جو ہے نا پٹ گئے الیکشن میں,
کہتا ہے تم لوگوں نے باپ کے خلاف جو ہے نا کام کیا ہے. تو آپ بھی اسی کا حصہ ہیں جو ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی ہے؟ نہیں میں دیکھیں نا میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے پارٹی کو شعوری طور پر ہرایا گیا ہے. اور یہ میں آپ کی تو تعریف کرتے تھے جنرل جنجوا. ایک جنجوا تھا نا. اچھا اس کے بعد نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو اور محمود خان کی پارٹی کو اس کے لیے گہرا بہت تنگ تھا. کیونکہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, 25 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں, 24 تاریخ کو ہمارے بہت سے لوگ پولنگ اسٹیشن میں وہ ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹپے مار رہے ہیں. اچھا ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹپے کہاں مارا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی جہاں آپ لوگ مار رہے ہوں. تو مکران میں اسپیشلی اوورال بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو ٹوٹلی کوئی الیکشن نہیں تھا, ٹوٹلی ٹپا ماری تھا. اچھا مطلب اس قسم کا الیکشن, میں 88 سے الیکشن لڑ رہا ہوں, میں نے اس قسم کا الیکشن کبھی نہیں. یہ جو بلوچ نوجوان غائب ہو جاتے ہیں, وہ فراری ہوتے ہیں, مفرور ہوتے ہیں, پہاڑوں پہ جاتے ہیں, یا کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس کا ایشو کیسے حل ہوگا؟ اس کا ایشو اس وقت حل ہوگا کہ جب ملیٹنسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نیگوسیشن کریں گے, مذاکرات کریں گے. جب تک آپ ملیٹنسی پہ کہ مذاکرات کے ذریعے ختم نہیں کریں گے, یہ امتیاز صاحب یہ چلتا رہے گا. میری اپنی رائے ہے. آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے اس بارے میں کہتا ہوں مذاکرات کریں. کس سے مذاکرات کرو؟ جو ملیٹنٹ ہے. ہو سکتی ہے کیوں آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا تو ٹائم گزر گیا نا. میں تو کر سکتا تھا. میں نے جن لوگوں سے بات کی تو میں آپ کی توسط سے شاید دوسرے چیزیں نہیں بتا سکوں, لیکن مجھے پتا تھا کہ 60-70% جو ہے نا حالات بہتر ہو سکتے تھے. اب یہ آپ کے خیال میں اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ سر اب وہ تو یہی کہ ریاست نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں بات چیت نہیں کروں گا. ان کا مجھے پتہ نہیں ہے. ریاست کا جو خودخواہ لگ رہا ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں. آپ کا اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں یا تو باپ طرح کی پارٹی چلتی ہے یا ملیٹنسی چلتی ہے؟ آپ لوگ جو درمیان میں کھڑے ہیں, آپ لوگوں کو کیا ہمارے لیے تو اس وقت دیکھیں نا, ہمارے لیے امتیاز صاحب جو نیشنلسٹ پروگریسیو پالیٹکس ہے اس کو بالکل روٹ آؤٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں. کیوں؟ شاید ہم ان کے بیانیے پہ نہیں اترتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. بلوچستان کا اپنا سائیکی ہے. بلوچستان اب میں ہوں, میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں, میں گورنمنٹ میں تھا, میں بڑا ڈیفنسیو تھا. میرا آج ورکر بالکل انکریج ہے, اتنا انکریج ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ ہماری جو قوم پرست اور خاص طور پر جو بائیں بازو کی جو پالیٹکس رہی ہے وہ اپوزیشن میں زیادہ سمارٹ لگتا ہے. گورنمنٹ کا اس کو تجربہ بھی نہیں ہے. اچھا وہ پھر اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان بھی سمجھتا ہے, اعلانات بھی بڑے بڑے کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نیشنلسٹ پارٹیوں کو ختم کر لے, لیکن نہیں. یہ آپ جا رہے ہیں اے پی سی میں اسلام آباد, تو یہ میجر جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں یہ بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح شدت سے کیوں نہیں اٹھاتی کہ اس کا سیاسی حل نکالا جائے؟ اس میں دیکھیں نا, ہماری ان سے یہی ہوگا کہ ہم تو ایک تو یہ جو ہماری اپوزیشن ہے, کمبائنڈ اپوزیشن, ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک, اس میں کوئی گریکس نہ ہو. لیکن اس میں ہم ضرور یہ کہیں گے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں کل اقتدار میں آئیں گے, وہ باقی فیڈریٹنگ یونٹوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا ایک قسم کا 18 امینڈمنٹ کی ٹائپ کا کوئی ایگریمنٹ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یا جو ان لوگوں نے جو ہے نا دونوں بڑی پارٹیوں نے جو ایگریمنٹ کی تھی لندن میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام موومنٹ ہے ایم آر ڈی کی طرح, اس کو کوئی تو شکل دے نا, کوئی جو ہے نا وہ پڑھت ہو کہ کل ہمیں کہیں کہ بھائی تو آپ نے تو یہ بولا تھا, اب اقتدار میں آیا, برائے مہربانی آپ ایک کمٹمنٹ چاہتے ہیں, کمٹمنٹ چاہتے ہیں. اچھا یہ ڈیتھ ہو گئی ہمارے دوست کی حاصل کی, اس کے بعد جو
خلاصہ پیدا ہوا ہے لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے برج تھے بلوچستان کے درمیان اور مین اسٹریم پارٹیز کے درمیان، وہ آپ کیسے فل کریں؟ میرے خیال میں امتیاز صاحب وہ نہ صرف برج تھے بلوچستان اور چھوٹے پارٹیوں کی فیڈریٹنگ یونٹس کی بڑی پارٹیوں کے ساتھ، بلکہ وہ برج تھے پاکستان کے تمام ترقی پسند دوستوں کے ساتھ بھی، میڈیا کے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے۔ میرا پرورش جو ہے نا جس ماحول میں ہوا ہے، میں تو کسی زمانے میں آپ کی طرح تھا، تو ہم تو لگے ہوئے تھے کہ انقلاب لائیں گے نا تو مجھے اتنا ایکسپیرینس جو ہے نا اتنا نہیں ہوا، لیکن ابھی یہ 8-10 سالوں میں دوستوں سے مل کے تھوڑے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو گیپ ہے حاصل خان کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم فلفل حاصل نہیں مجھ کر سے سکتے۔ آخری دنوں میں بات کرتے رہے کہ ایک پروگریسو فرنٹ ہونا چاہیے براڈر، اس کی کیا امکانات ہیں؟ آپ کیا اس کوشش پہ کر ہماری رہے ہیں؟ کمیٹیاں نے بیٹھ کے بات کی ہے، نیشنل پارٹی کی، عوامی ورکر پارٹی کی اور آپ کے جو ہے نا مزدور کسان پارٹی کی، تو ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے، اے پی سی کے بعد ہم بیٹھیں گے، ان کی رپورٹس لیں گے کہ کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں وہ جوڑیں، اور کوشش کریں کہ جب ہم جڑیں گے تو یہ پرماننٹ ہو۔ آپ کا بطور بلوچ لیڈر کے پنجاب کے لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا کیا پیغام دینا چاہیں میں گے؟ سے ان سے ہم، کیونکہ اس وقت پنجاب کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کہ کم از کم پنجاب کے عوام نمبر 1 عوام کو طاقت کا سر چشمہ سمجھیں، پارلیمنٹ کو بالادست سمجھیں، فیڈریٹنگ یونٹ کو وہی حقوق دیں جو وہ اپنے لیے سمجھتا ہے۔ مطلب اگر ایک وسائل پنجاب کا ہے، ہمارا ہے، ہمیں دے دیں۔ ہمارے وسائل جب ختم ہوں گے پھر آپ دے دیں گے، کیا فائدہ؟ جیسے 57 میں گیس نکلا سوئی میں، سارے پاکستان میں گیا، بلوچستان کو تو چھوڑو، سوئی میں نہیں ہے، میں خود گیا ہوں۔ تو اگر یہ سے ریکارڈ جو ہے نا کوئی 30-40 سال سے جو ہے نا لوگ اس کی استحصال کر رہے ہیں، اور آپ یقین کریں دالبندین میں پانی نہیں تھا، دالبندین شہر میں میں جب گیا ایز اے سی ایم، میں نے وہاں پانی کے وہ دے دیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت سی باتیں پتہ لگیں، اور آپ نے ایک زیادتی کی ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ریکوڈیک کی ڈیل کتنے میں کرنے کی کوشش کی تھی، جو بہت کم تھی، اور آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے جو بات چیت چلائی اسے کس نے سیبوٹاج کیا، نہیں، وہ کون سا سیکشن تھا؟ کیونکہ ایک سائڈ میں ہے، میں بلوچستان کی مفاد میں، ملک کی مفاد میں اس کو نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ آلریڈی وہ کورٹ میں لٹیگیشن میں جا رہا ہے۔ چلیے، آپ کی مرضی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور وی وش گڈ لک ٹو ڈاکٹر مالک۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔